درس منطقی دو از استاد وسیم 18 میں آبان 1400 مدرسے میں سخلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اشکال اربع میں سے شکل اول کے بیان میں تھی. شکل اول کے شرائط کو بیان کیا کہ شرائط میں ایجاب الصغریٰ و کلیت الکبریٰ. اچھا، ایجاب الصغریٰ کیوں ضروری ہے اس کو بھی بیان کیا. پہنچے تھے کلیت الکبریٰ، اس کو بیان کرتے ہیں. باقی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ان شرائط کے اعتبار سے شکل اول میں جو ضروب منتج ہیں وہ 4 ہیں، اور اتفاق سے جو ضروب منتج ہے نتائج معصورات اربعہ کی شکل میں ہمارے پاس ظاہر ہوتے ہیں. کہ اس طریقے سے اشکال اربعہ میں سے دوسری کسی بھی شکل میں آپ کو نہیں ملے گا، یعنی معصورات اربعہ نتیجہ ہو کسی میں بھی نہیں. دیکھیے گا آگے چلیں نہ، کسی میں بھی نہیں. اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ نتیجہ معصورات اربعہ کی شکل میں ہو، کیونکہ شکل ثانی میں ہم لوگ کہیں گے اختلاف فی الکیف، لہذا نتیجے میں کبھی بھی موجبہ نہیں آئے گا. شکل ثالث میں نتیجہ ہمیشہ جزیہ آئے گا، کلیہ نہیں آئے گا. تو معصورات اربعہ اور رابع میں بھی مسائل ہے کہ وہ تو اصلاً خلاف طب ہے تقریباً. خود دیکھیں، کیونکہ مطلب کل تفصیل کے ساتھ ضروب کو بیان کر چکا تھا، لہٰذا اب دوبارہ اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبارت کا ٹکڑا رہتا ہے، اس عبارت کے ٹکڑے کی تطبیق کر لیں. خب کلیت الکبریٰ، دوسری شرط یہ ہے کہ کبریٰ آپ کا کلی ہونا چاہیے. کیوں؟ لأنہ لو کانت جزئیتاً، اس لیے کہ اگر کبریٰ کیا ہو، جزئیہ ہو، تو لجاز ان یکون البعض من الاوسط المحکوم علیہ بالاکبر غیر ما حکم به علی الاصغر فلا يتعدى الحكم من الاکبر الى الاصغر بتوسط الاوسط. عبارت فنی ہے. فرماتے اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ بعض، درست ہے، اگر آپ کا کبریٰ کیا ہو، کلیہ نہ ہو بلکہ جزئیہ ہو. پس جزئیہ ہے یعنی کیا، حد اوسط کے بعض پر آپ اکبر کو حمل کر رہے ہیں. اگر آپ کا کبریٰ کلیہ نہ ہو، جزئیہ ہو، یعنی کیا بنے گا، یعنی حد اوسط کے بعض پر آپ اکبر کو حمل کر رہے ہیں، کیونکہ جزئیہ ہے. فرض یہ کہ آپ کا قضیہ کیا ہے، جزئیہ ہے. اچھا، وہ جو حد اوسط کے بعض پر آپ اکبر کو حمل کر رہے ہیں، آیا حد اوسط کا وہ والا بعض اصغر کے ساتھ مرتبط ہے یا مرتبط نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہوگا. مثال دوں میں آپ کو. مثلا ہم کہہ رہے ہیں بعض آپ کہہ رہے ہیں کل ماء سائل، مثال پر غور کریں، کل ماء سائل، اور پھر کہہ رہے ہیں وبعض السائل یلتہب بالنار. دیکھیں، کل ماء سائل یہ آپ کا صغریٰ، اور پھر کہیں بعض السائل یلتہب بالنار. اچھا، یلتہب بالنار یعنی آگ سے مشتعل ہو جاتا ہے. مثلا جیسے نفت ہے، تیل ہے، اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آگ لگائیں گے تو وہ مشتعل ہو جائے گا، جل جائے گا. مثلا جیسے پیٹرول ہے ایسے ہی ہے.
تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو کبرا بنایا ہے بعض السائل، اس پر آپ اکبر کو حمل کریں. اکبر کیا ہے؟ یلتہب بالنار. یہ جو یلتہب بالنار اس کو حمل کریں کس پر؟ بعض سائل پر. سائل یعنی بہنے والی چیز، صحیح ہے؟ سائل یعنی بہنے والی چیز. یہ بعض سائل کے جو یلتہب بالنار، مثلا یہ بعض سائل جیسے نفت ہے، پیٹرول ہے، صحیح ہے آقا؟ اس بعض سائل کو ہم نے مشخص کیا کہ اس بعض سائل سے مراد مثلا فرض کرے پیٹرول ہے، نفت ہے. یہ نفت کی خاصیت ہے کہ اگر اس کو آگ لگائے تو مشتعل ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کبرا جزئیہ ہو جائے گا تو یہ جو بعض ہے حد اوسط کا، ہو سکتا ہے اس حد اوسط کے حصے سے کہ جو صغرا میں ہے اس کا غیر ہو. مثلا سائل صغرا میں بھی ہے اور سائل کبرا میں بھی ہے، لیکن وہ بعض سائل جو کبرا میں ہے وہ غیر ہے اس سائل کا کہ جو صغرا میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی پیٹرول کے علاوہ. ہاں بھلے یہاں پر سائل سے مراد پانی ہے. کل ماء سائل، یہاں پر سائل سے مراد کیا ہے؟ پانی ہے. درست ہوگا؟ اور کبرا کے اندر جو آپ بعض سائل لے کر آئے اس سے مراد پیٹرول ہے. لہذا اگر دقت کرے تو قواعد عامہ میں جو ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا، حقیقت یہ ہے کہ معنی حد اوسط کا تکرار نہیں ہوا کیونکہ وہ سائل کے جو صغرا میں ہے غیر ہے اس کا کہ جو کبرا میں ہے. یہ تو ادھر فٹ ہی نہیں ہوگی نا استاد. یہ تو یہیں پر فٹ ہو رہا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ کا کبرا کلیہ ہونا چاہیے. اگر کبرا کو جزئیہ بنائیں گے تو کانو حد اوسط کا تکرار ہی نہیں ہوا، آپ کا نتیجہ نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ اگر سوال ہو تو یہی دلیل دے سکتے ہیں کہ بھائی فاقد شرط اول ہے، شرط اول ہے عامہ. بھلے لیکن توضیح دینی پڑے گی کہ کیسے. بھلے دیکھیں عبارت کو، فرماتے ہیں کلیت الکبرا. کیوں؟ لأنه لو كانت جزئیتاً، اگر آپ کا کبرا جزئیہ ہوگا تو لجاز ان يكون البعض من الاوسط، کہ المحکوم علیہ بالاکبر، کہ المحکوم البعض کی صفت قرار دے. لجاز کیونکہ ممکن ہے کہ ان يكون البعض من الاوسط، اوسط کا جو بعض ہے، صحیح، بعض سائل المحکوم علیہ بالاکبر، وہ والا بعض کہ جس پر کیا ہے آپ اکبر کو حمل کر رہے ہیں، یعنی بعض سائل. البعض من الاوسط کہ مراد مثلا نیچے والی ہماری مثال میں نفت، پیٹرول، صحیح ہے. البتہ اس کو المحکوم علیہ بالاکبر اس کو اوسط کی بھی صفت قرار دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ البعض کی صفت قرار دیں، اس میں روشن تر ہے. لجاز ان یکون البعض، کون سا بعض؟ کہ المحکوم علیہ بالاکبر کہ جس پر اکبر کے ذریعے سے حکم کیا جا رہا ہے، یعنی بعض سائل کہ جس پر آپ حکم کر رہے ہیں کون سا؟ یلتہب بالنار. عبارت روشن ہے یا اللہ؟ روشن ہے. ان یکون البعض، ان یکون کی خبر، غیر ما حکم به علی الاصغر. یہ ممکن ہے کہ اوسط کا وہ والا بعض کہ جس پر آپ اکبر کو حمل کر رہے ہیں وہ غیر ہو اس کے کہ جس کو آپ اصغر پر حمل کر رہے ہیں. غیر ما حکم به، غیر ہو اس کے کہ جس کے ذریعے سے حکم کیا جا رہا ہے، کس پر؟ علی الاصغر، یعنی کل ما سائل، سائل کے غیر ہو. وہ بعض سائل، سائل کا غیر ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ غیر ہو. روشن ہے عبارت؟
فلا يتعدى الحكم من الاکبر الى الاصغر بتوسط الاوسط. اگر ایسے ہو جائے گا، غیر ہو جائے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکبر سے آپ اصغر کی جانب حکم کو متعدی نہیں کر پائیں گے، اکبر سے اصغر کی جانب حکم نہیں پہنچا پائیں گے. بتوسط الاوسط، حد اوسط کے ذریعے سے. آپ حد اوسط کو وسیلہ نہیں بنائیں گے کہ تاکہ اب اکبر کو اصغر پر عمل کریں. وفی الحقیقت، حقیقت یہ کہ ان ھذا الشرط راجع الی القاعدۃ الاولی، کہ تقرر حد وسط کی طرف. فرماتے حقیقت یہ کہ اس شرط کی بازگشت ہے کس کی طرف؟ قاعدہ اولا کی طرف. قاعدہ اولا میں کہا تھا ہم نے کہ حد وسط کا تکرار ہونا چاہیے. لأن الاوسط فی الواقع علی ھذا الفرض غیر متکرر، اس لیے کہ اس فرض کے مطابق در حقیقت حد وسط کا تکرار نہیں ہوا. کما نقول، مثلا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کل ماء سائل وبعض السائل یلتہب بالنار، ہر پانی سائل ہے، بہتا ہے، اور بعض بہنے والی چیزیں آگ سے مشتعل ہو جاتی ہیں، جیسے پیٹرول، نفت مثال بھی دیا. جی آغا، آگ کو مشتعل کر دیتی ہیں، آگ کو مشتعل کر دیتی ہیں. یلتہبو کا فاعل وہی ہے، بعض سائل ہے. یلتہبو یعنی وہ بعض سائل مشتعل ہوتا ہے بالنار، آگ کے سبب یا آگ کے ذریعے سے. دونوں ترجمے درست ہیں. فَإِنَّهُ لَا يُنْتِجُ، اب اس کا نتیجہ آپ یہ تو نہیں نکال سکتے کہ بعض الماء یلتہب بالنار، بعض پانی ایسے ہیں کہ جو آگ سے مشتعل ہو جاتے. نہ، پانی آگ سے مشتعل کہاں ہوتا، بلکہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے. استاد اگر پانی کی جگہ ہم وہ رکھتے لیکوڈ جسے کہتے ہیں تو پھر یہ قضیہ ٹھیک ہو جاتا. کون سا؟ یہ والا کلی قانون نہیں بنتا نا. پھر بھی میری جان وہی عرض کر رہا ہوں، ہم صرف آپ کو ایک مورد نقص دکھائیں گے. ممکن ہے آپ ایک مورد درست بھی دکھا دیں، لیکن ہم ان کے یک مورد نقص آوردیم دیکھے تموم شد. لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء. آپ وہاں پر جو کہہ رہے ہیں نا کل ماء سائل، تو وہاں پر سائل سے آپ کا خصوصیت سے وہ والا حصہ مراد ہے کہ جو پانی کی صورت میں ہے. آپ کا کل ماء سائل میں سائل سے وہ والا حصہ مراد ہے کہ جو پانی کی شکل میں ہے. لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء، کہ وہ سائل کے جس کے ذریعے سے آپ نے پانی پر حکم لگایا تھا کہ کل ماء سائل، کل ماء سائل میں فرماتے اس سائل سے مقصود کیا ہے؟ خصوص الحصۃ منہ، اس سائل کا وہ حصہ کہ التی تلتقی مع الماء، کہ جو پانی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، یعنی پانی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. سائل کلی ہے، اس کے مختلف حصے ہیں. پانی کی صورت، پانی بھی سائل ہے، نفت بھی سائل ہے. تو وہاں پر کل ماء سائل میں وہ والا سائل مراد ہے جو پانی کی شکل میں ہے. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وَهِيَ غَيْرُ الْحِصَّةِ مِنَ السَّائِلِ الَّذِي يَلْتَهِبُ بِالنَّارِ، اور صغرا میں جو سائل کا حصہ تھا وہ غیر ہے اس سائل کے جو کبرا میں ہے. وَهُوَ غَيْرُ الْحِصَّةِ مِنَ السَّائِلِ، سائل کے اس حصے کا غیر ہے کہ الَّذِي يَلْتَهِبُ بِالنَّارِ، جو آگ کے ساتھ مشتعل ہو جاتا ہے. یعنی کل ماء سائل، وہاں پر سائل سے مراد پانی ہے. وبعض السائل یلتہب بالنار، یہاں پر سائل سے مراد نفت اور پیٹرول ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں لے سکتے جیسے آپ بول رہے ہیں کل ماء سائل، یہاں پہ سائل سے مراد پانی ہے. بھلے دیگے ہر وہ جو ہے پانی ہوتا ہے، یہ کل کا وہ نہیں لگا سکتے. ہر پانی سائل ہوتا ہے. صحیح بات ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں کہہ رہے ہم. ہمارے ہاں تو ہر پانی سائل ہوتا ہے نا. پھر اس سائل سے مراد وہی ہوگا جو ماں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سائل کے اندر عمومیت تو ہے. آگا اس طریقے سے اشکال کر رہے ہیں. اشکال ان کا اچھا ہے
لیکن ہمارا جواب اس سے اچھا ہے. اشکال ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی سائل تو عمومیت ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سائل جو صغرا میں اسے خصوصیت سے ماں مراد ہے؟ ایسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں نا میرے خیال. تو ہم یہی جواب عرض کر رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہی آپ نے کہا نا کل ماء سائل، تو سائل اور ماء جو آپس میں ملاقات کریں تو سائل کا کون سا حصہ اس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے؟ وہی کہ جو پانی کی شکل میں ہے. وَهُوَ النَّفْتُ، وہ بعض سائل کے جو یلتہب بالنار وہ کیا ہے؟ وہ نفت ہے، پیٹرول ہے. مثلا فَلَمْ يَتَكَرَّرِ الْأَوْسَطُ فِي الْمَعْنَى وَإِن تَكَرَّرَ لَفْظًا، سائل ہے لیکن معنن تکرار نہیں ہوا. وہاں پر سائل سے مراد دوسرے افراد ہیں، مصادیق و افراد ہیں، اور کبرا میں سائل سے مراد دوسرے افراد و مصادیق ہیں. اس اعتبار سے معنن تکرار نہیں ہوا. یہ جان بوجھ کے میں ایسے کر رہا ہوں کیونکہ معنی اصل ایک ہی ہے. لفظی طور پہ بھی تو تکرار نہیں ہوا. لفظی تکرار ہوا کیوں نہیں؟ وہاں پر بھی سائل ہے، وہاں پر بھی سائل ہے، بس. تو نہ یہ جو سور ہے یہ حصہ نہیں ہوتا، سور حصہ نہیں ہوتا. معنی کے اعتبار سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ تکرار نہیں ہوا؟ سائل کا جو وہاں پر معنی ہے وہ یہیں پر معنی ہے. بعد نے اس پر اشکال کیا ہے، کہا مظفر پر اشکال کیا، بھائی کیسے کہہ رہے ہیں کہ مانن تکرار نہیں ہوا؟ سائل انجا مامون معنی دار، انجا مامون معنی دار. تو جواب یہ درست ہے، لیکن وہاں پر جو اس کے مصادیق مراد ہیں اور یہاں پر جو اس کے مصادیق مراد ہیں دونوں میں تفاوت ہے. اس اعتبار سے فلم یتکرر الاوسط فی المعنی، مصادیق کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں. اضافہ داخلہ مقدر کر رہا ہوں، اشکال مقدر کا جواب دے رہا ہوں. وَإِن تَكَرَّرَ لَفْظًا، اگرچہ لفظاً کیا ہے؟ تکرار ہوا ہے. هذه شروطه من ناحیة الکم والکیف، یہ جو ہم نے شرائط آپ کو بتایا ہے، ایجاب الصغرا، کلیت الکبرا، کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے شرائط ہیں. کمیت یعنی کیا؟ یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کی بات کر رہے ہیں نا استاد، یہ کلیت و جزیت یار. کیفیت یعنی ایجاب و سلب. اما من ناحیت الجہا، کہ بڑی بات سے آپ کو بچا دیا. اگر پرانی منطق پڑھتے تو پدر ہے تو درمی آوردان. واقعہ نے سے کہ بھائی وہاں پر کون سی جہت ہونی چاہیے؟ جہت کے اعتبار سے. فقط قیل انه یشترط فعلیت الصغرا، بھائی صغرا فعلیہ ہونا چاہیے، یعنی مطلق عامہ کی شکل میں، امکان کی شکل میں نہ ہو. وَلَكِنَّا أَخَذْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، لیکن ہم نے اوپر لازم کر دیا کہ ان لا نبحث عن الموجہات، موجہات کے بارے میں بحث کو یہاں پر نہ چھیڑیں. لأن أبحاثها المطولة تضيء علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه، کیونکہ ان کے لمبے مباحث بہت سارے وہ واجب امور، یعنی بہت سارے ایسے امور کے جن کو جاننا ہمارے لیے واجب ہے، ان کو ضائع کر دیتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. صحیح ہے؟ آغا کو بھی کیا پتا کہ ہمارے واجبات ہے ہی نہیں. وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ فَائِدَةٍ لَنَا، اور بڑا فائدہ بھی نہیں ہے، لہذا معاف کر دیا، اس بات کو چھوڑ دیا. خب تمام شدہ کا ضروب جو عرض کیا تھا کہ 16 بنتی ہیں ان کو ذکر کریں. ضروبہو درست آگا. اچھا، کل مقدمت من القیاس، ایک نقطہ میں نے لکھا تھا لیکن اپنی کتاب پر لکھا تھا، آپ کی دوسری ہے بھلے. اچھا، یہ جو ہے اس کو ضرب کہتے ہیں، کیوں؟ ان 16 کو ضروب کہتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ضرب کا لغت میں جو معنی ہے، ضرب نوع اور صنف کے معنی میں بھی آتا ہے. کیا؟ نوع اور صنف کے معنی میں بھی آتا ہے. لہذا یہ جو 16 قسمیں بن رہی ہیں ان کو ضروب کہہ رہا ہے، کیونکہ صغرا اور کبرا میں محصورہ ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بھی محصورات اربعہ کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو مختلف انواع اور اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، لہذا ان کو ضروب کہا جاتا ہے. یا ضرب
اس طریقے سے بھی ہے کہ ایک مقدمے کو دوسرے مقدمے کے ساتھ جب ہم مارتے ہیں یعنی ملاتے ہیں ہاں تو ایک ضرب بنتی ہے. صغرا کو کبرا کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو کیا بن جاتی ہے؟ ضرب بن جاتی ہے. اس اعتبار سے بھی اس کو ضرب کہتے ہیں. اچھا اس کا ایک نام ان ضروب کو اقتران بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اقتران. خود اقتران ہم کہتے کہ معلوم ہے کیوں اقتران کہتے ہیں؟ ایک مقدمے کو دوسرے مقدمے کے ساتھ ملایا جاتا ہے. قرینہ بھی کہتے ہیں. ضروب، اقتران اور قرینہ. خوب قرینہ بھی یا تو قرین سے لیا گیا، قرین یعنی صاحب، دوست. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایک مقدمہ دوسرے مقدمے کا دوست اور صاحب بنتا ہے. اس اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ضرب وجود میں آتی ہے. تو یہ نام تھے کہ اس طریقے سے بہرحال اگر دشمن بناتے ہیں تو ضرب زیادہ اچھی ہے. جی دوست کی جگہ دشمن بنانے تو ضرب زیادہ اچھی خب ہم تو دوست بنائیں گے، آپ کی مرضی ہے جو کرے. ضرب زیادہ اچھی دشمن. نہ کبھی ضرب اللہ مثلا کیا ضرب اللہ ایسے ہے نا، ایسے ہے نا. خدا مثال بات سنی ترجمہ کہ خدا مثال مارتا ہے. خدا مثال مارتا ہے. ضروبہ کل مقدمۃ من القیاس فی حد نفسها یجوز ان تکون واحدۃ من الماسورات الاربع. فرماتے ہیں قیاس کے مقدمات میں سے ہر مقدمہ فی حد نفسها یعنی بذات خود اس مقدمے کو فقط دیکھے. ممکن ہے کہ معصورات اربع میں سے کوئی ایک ہو. درست ہے آگا. فَإِذَا اقْتَرَنَتِ الصُّوَرُ الْأَرْبَعَ فِي الصُّغْرَى مَعَ الْأَرْبَعِ فِي الْكُبْرَى خرجت عندنا ست عشرة یا ست عشرة. خرجت خارج ہو جائیں گی نا. نہ یہ خود مبنی ہے یا معرب ہے؟ ست عشرة ست عشرة سورتاً للاقتران. ایسے فرماتے ہیں کہ جب فَإِذَا اقْتَرَنَتْ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ فِي الصُّغْرَى فرماتے ہیں کہ جب ملے وہ چار صورتیں جو صغرا میں ہیں، کس کے ساتھ ملے؟ مَعَ الْأَرْبَعِ ان چار کے ساتھ کہ فی الکبرى جو کبرا میں ہے. معصورات اربع کی چار صورتیں جو صغرا کے لیے ہیں، جب وہ چار ان چار کے ساتھ ضرب دیں جو کبرا میں ہیں تو خرجت عندنا ست عشرۃ صورتاً 16 صورتیں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی. للاقتران ان ضروب کی، اس ملانے کی کہ ایک کل میں نے پورا وہ وائٹ بورڈ پر لکھا تھا. ایک طرف سے موجب کلیہ لگائے معصورات اربع کو لگائے، سالب کلیہ لگائے معصورات اربع کو لگائے، موجب جزیہ لگائے معصورات اربع کو لگائے، سالب جزیہ لگائے تو 16 صورتیں بنیں گے. تحدث من ضرب اربعۃ فی اربعہ کہ چار کو چار کے ساتھ ضرب کریں گے تو 16 بنیں گی. وذالک فی جمیع الاشکال الاربعہ یہ کام تمام اشکال اربعہ میں ہوگا. تمام میں ابتدائی طریقے سے 16 ضربیں بنے گی. وَالسُّورَةُ مِن تَأْلِيفِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ تُسَمَّى بِثَلَاثَةِ أَسْمَاء فرماتے ہیں کہ دو مقدموں کو ملانے سے جو صورت بنتی ہے اس کے 3 نام ہیں. ضرب بھی کہتے ہیں، اقتران بھی کہتے ہیں، قرینہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ کو وجہ تسمیہ بھی عرض کی. وَهَذِهِ الْاِقْتِرَانَاتُ اَوِ الضُّرُوبُ 16 بَعْضُهَا مُنْتِجٌ فرماتے ہیں یہ اقتران یا ضروب کے جو 16 ہے ان میں سے بعض منتج ہیں. فَيُسَمَّى قِيَاسًا اس کو قیاس کہیں گے. وَبَعْضُهَا غَيْرُ مُنْتِجٍ بعض نتیجہ دینے والی نہیں ہے. فَيُسَمَّى عَقِيمًا اس کو کیا کہیں گے؟ عقیم کہیں گے نا بانجے. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب منتجة 4.
فرماتے ہیں کہ کم اور کیف کے اعتبار سے جو دو شرائط ذکر کیے اس شکل اول کے لیے، اس اعتبار سے ضروب منطق فقط 4 ہے. اما البواقی فکلھا حکیمہ، بقایا جتنی بھی ہے ہاں نتیجہ نہیں دیتے. اچھا، یہ جو جناب زکریا نے سورہ مریم میں ہے نا، سورہ آل عمران میں بھی ہے، خدا نے متعال نے کہا کہ ہم آپ کو اولاد دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے. خود فقط اولاد اس سے ہو سکتی تھی کیا؟ دوسری بیوی بھی تو لے سکتے تھے. عذر میں فقط وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری زوجہ جو ہے وہ کیا ہے، پہلے تو بانجھ تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو گئی ہے بالکل، کہاں سے اولاد ہوگی؟ اب دوسری لے لو بھیا. بوڑھے ہو گئے ان کو نہیں ملے. نہ پھر عذر میں اس کو صرف کیوں ذکر کیا؟ سوچئے گا نقطہ خوبی سا، صرف اس کو کیوں ذکر کیا؟ ہاں ایک ہی تھی. تو دوسری لے سکتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں سوال کر رہے تھے، خدا نے کہا کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے، تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے؟ دوسری بھی تو لے سکتے ہیں. کوئی اچھی پیدا نہیں ہو رہی ہے. کیا بات ہے، یہ اپنے وہ بولنے لگا ہے، اچھے طریقے سے سوچئے گا. اما البواقی فکلھا حکیمہ، وہ ہمارے خطیب پڑھتے ہیں دوسرے مورد میں عام طور پر، کہا کہ خدا نے متعال نے ایک مرتبہ جناب نوح کو جو بیوی دی، پھر اس سے اولاد دیا، تو خود بیوی بھی اس طریقے کی بنی اور اولاد بھی بے ایمان ہو گیا. تو خدا نے متعال نے، خطیب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے قانون بنا لیا کہ بھئی آج کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے کسی نبی کی بیوی بے ایمان ہو، لیکن اولاد اس کو ہم نہیں دیں گے. اما البواقی فکلھا حکیمہ، بقایا صورتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری بانجھ ہے. درست ہے. ایسے خطیب بھی ہمارے کیا دماغ چلا دے نا، ہاں عجیب چلاتے ہیں. لأن شرط الاول تسقط به کتنی ثمانیت ضروب، شرط اول سے ایجاب و صغرا، اس سے 8 ضربیں خود بخود ساقط ہو گئی، کہ جن میں صغرا سالبہ بن رہا تھا، سالبہ کلیہ بنا معصورات اربع، سالبہ جزیہ بنا معصورات اربع، یہ 8 جو صورتیں بن رہی تھی وہ 8 تو شرط اول سے گئی ہے نا. کل ادھر نقشہ بنا کے دیا تھا، جن میں صغرا سالبہ بن رہا ہے. وَهِيَ حَاصِلُ ضَرْبِ السَّالِبَتَيْنِ مِنَ الصُّغْرَى فِي الْأَرْبَعِ مِنَ الْكُبْرَى. یہ کون سی 8 صورتیں فرماتے ہیں؟ یہ وہ 8 صورتیں کہ جہاں پر صغرا 2 سالبہ سے بن رہا ہے، یعنی ایک مرتبہ سالبہ کلیہ ہو صغرا، اور دوسری مرتبہ صغرا کیا ہو، سالبہ جزئیہ ہو، اور اس کے مقابلے میں کبرا معصورات اربع ہو. 8 صورتیں بن رہی تھی. کہہ رہے تھے کہ وہ 8 تو شرط اول سے چلی گئی. وشرط ثانی تسقط به اربعہ، اور شرط دوم کی وجہ سے یا اس کے توسط سے 4 اور ضربیں بھی چلی گئی. وہ کون سی؟ حاصل ضرب الجزئیتین من الکبری فی الموجبتین من الصغری. بھلے دیگے روشن شو دیگے. حاصل ضرب الجزئیتین، بھائی کبرا جہاں پر کیا بن رہا ہے، جزئیہ بن رہا ہے، شروع سے لے کر آئے جزیہ سالبہ جزیہ، یہ دونوں بھلے دیگے چلی جائے گی. حاصل ضرب الجزئیتین من الکبری فی الموجبتین من الصغری، جو موجبتین ہیں، موجب کلیہ اور موجب جزئیہ، ان دونوں میں جو 2 جزئیہ بن رہے ہیں کبرا کے، موجب جزیہ سالبہ جزیہ، موجب جزیہ سالبہ جزیہ، وہ بھی خارج ہو جائیں گے. تو 4 صورتیں یہاں سے بھی نکل گئی. فل باقی اربعۃ فقط، باقی کتنی بچی؟ 4. وَكُلُّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ بَيِّنَةُ الْإِنْتَاجِ، یہ 4 کی 4 ضربیں کیا ہیں؟ بالکل بین ہے، واضح ہے. يُنْتِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا وَاحِدَةٍ مِّنَ الْمَعْصُورَاتِ الْأَرْبَعَةِ، چاروں میں سے ہر ایک معصورات اربع میں سے کسی ایک کا نتیجہ دے رہا ہے. پس فالمعصورات کلها تستخرج من اضرب هذا الشکل، اس شکل کی ضروب میں سے
معصورات اربع میں سے ایک ایک نکلے گا، جبکہ دوسری میں ایسے نہیں ہے. مثلا شکل ثانی میں موجبہ نہیں آئے گا، شکل ثالث میں مثلا کلیہ نہیں آئے گا. ولذا سمی کاملا و فاضلا، اسی لیے اس شکل اول کو کامل بھی کہتے ہیں فاضل بھی کہتے ہیں. معصورات اربع کا نتیجہ دے رہا ہے. یہ جو تستخرج من اضرب هذا الشکل، من اضرب، اضرب افعول کے وزن پر جمع قلت ہے. من اضرب هذا الشکل، اس شکل کے ضروب میں سے، کیونکہ 4 ہے نا تو اس لیے جمع قلت کو استعمال کیا 10 سے کم کے لیے. من اضرب هذا الشکل، عرب ہے بھائی، آغا مظفر وارد ہے ہاں. ولذا سمی کاملا و فاضلا، اسی لیے اس کو کامل اور فاضل کہا گیا. وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات فی نتائجہ، اور ضروب کو بھی ایسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے جو محصورات کے اندر ہے. موجب کلیہ سالب کلیہ، موجب جزیہ سالب جزیہ، ایسے ترتیب. فالاول ما ينتج الموجبۃ الکلیہ، ضرب اول ایسی ہے جو موجب کلیہ کا نتیجہ. ثم ما ينتج السالبۃ الکلیہ، ضرب ثانی وہ ہے جو سالب ہے کلیہ کا نتیجہ. ثالث ثم ما ينتج الموجبۃ الجزئیہ. رابع ثم ما ينتج السالبۃ الجزئیہ. آپ کو یہ ضروب اربع یاد کرنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ یاد کرنی، کیونکہ کتاب والا بھی اہتمام کے ساتھ موجب کلیہ سالب کلیہ، موجب جزیہ سالب جزیہ. بہت ہی آسان ہے. پہلی ضرب بنے گی من موجبتین کلیتین، دوسری ضرب بنے گی موجب کلیہ سالب کلیہ، تیسری ضرب بنے گی موجب جزیہ موجب کلیہ، چوتھی ضرب بنے گی موجب جزیہ سالب کلیہ. ایسے شرائط کو مد نظر رکھیں گے تو آرام سے آ جائے گا. الاول من موجبتین کلیتین، ضرب اول 2 موجب کلیہ، ینتج موجبتن کلیتن، نتیجہ کیا آئے گا آگا؟ موجب کلیہ. کل با میم و کل میم ہا، نتیجہ کل با ہا، کہ خود مثال بھی دے رہا ہے. کل خمر مسکر، ہر شراب مست کنندہ. یہ مسکر فقہ میں ایسا لفظ ہے کہ بہت زیادہ محل باس ہے کہ مسکر کسے کہتے ہیں. ہاں دیکھیے نشاور یعنی چی، نشاور یعنی چی. یہ اس پر اس لیے پرانے علماء میں سے بہت سارے، اب آج کل کی تو بات نہیں کر رہا لیکن چھوڑے یار. کل خمر مسکر، کل خمر مسکر، نہ خوب نیس، کل خمر مسکر. باعث اسکار کو جا کر دیکھیں، یہ پڑھیے نا حدود الشرعیہ، یہ المحرمات اور الواجبات، اس میں المحرمات میں جا کر مسکر کی بات کو دیکھیں، اچھی بات کیا آئے گا آصف محسنی نے. کل خمر مسکرون، درست آگا. یعنی پرانے علماء چرس وغیرہ اس کو حرام قرار نہیں دیتے تھے. اس کا سبب اسکار میں بحث تھی کہ اسکار کسے کہتے ہیں. ابھی بھی نہیں دیتے، ابھی حرام نہیں اگر چرس تو اب سب حرام قرار، چرس بھنگ وغیرہ سب حرام قرار دیتے. کون ہے جو حرام قرار نہیں دیتا؟ بھلے بھلے مسکر کی وجہ سے. نہ کیوں نہیں حرام ہے. چرس کے بارے میں، ویب سائٹ پہ، چرس کے بارے میں، جی ویب سائٹ پہ جو نشے کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا اگر آپ حواس میں نہیں ہوتے تو وہ نشہ آپ کے اوپر حرام ہے، چاہے چرس. نہ اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں، اس کا وہ صحیح کہہ رہا ہے، صحیح سجا صحیح کہہ رہا ہے، ایسے نہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اور ہر مسکر حرام ہے. نتیجہ کل خمر حرام. تو خوب یہاں پر سغرا کبرا بنایا، درست. الثانی من موجبۃ کلیہ و سالبۃ کلیہ، ینتج سالبۃ کلیہ. موجب کلیہ سالب کلیہ، نتیجہ سالب کلیہ. کل با میم و لا میم ہا، نتیجہ لا با ہا. کل خمر مسکر ولا شیء من المسکر بنافع، کوئی بھی مسکر فائدہ مند نہیں ہے، پس لا شیء من الخمر بنافع. 3 من موجبۃ جزئیہ و موجبۃ کلیہ، ینتج موجبۃ جزئیہ. عین با میم و کل میم ہا، نتیجہ عین با ہا. بعض السائلین فقراء
बस सवाल करने वाले बेचारे वकुल्लु फकीरिन यस्तहिक्कु सदका, हर फकीर सदके का मुस्तहिक है। बस बाज़ो साइलीन यस्तहिक्कु अस्सदका, दुरुस्त आवा? यहाँ पे वही बाज पे नाज़िर नहीं है, हाँ बाज दीगर पे नाज़िर नहीं है। भले जी क्या, भले बाज़ साइलीन को फ़कत देख रहे हैं, इजाब सग़रा है वही काफ़ी है। कुल्लियतुल कुबरा में खाइमा, बाज़ुल फुक़राए तुल्लाब, सही है, वकुल्लु तुल्लाब यस्तहिक्कु सदका तो फिर इसी तरीके से बाज़ तुल्लाब जो है क्या यस्तहिक्कु सदका ना। बाज दीगर हालांकि जिनकी बात करें वो तो पक्का है। नतीजा गलत है। अर्राबिउ मिन मुजबतिन जुज़इया व सालिबतिन कुल्लिया युनतजु सालिबतन जुज़इया, ऐन बा मीम और ला मीम हा, नतीजा सीन बा हा, यानी बाज़ु साइलीन अगनिया वला गनिय यस्तहिक्कु सदका सालिब कुल्लिया, बस बाज़ु साइलीन ला यस्तहिक्कु सदका। बाज़ अमीर होते खूब दिगे उना मुस्तहिक सदका निस्ता। अब ये शक्ल अवल तमाम हुई। शक्ल सानी में वारिद हो या ना, 15 मिनट हमारे पास है। हाँ ना, इसकार की वो बात आप खुद पढ़िएगा। हाँ अच्छा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, इसको रोक दें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन।